بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑا درود و سلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی قرآن کریم کھول لیتے ہیں، لفظی ترجمہ پہلے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ جاتی ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور آواز آئی موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ محبتوں کا ایک انداز ہے نا، جیسے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو گولڈ کی تو ہم لوگ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں یہ کڑا ہے، یہ انگوٹھی ہے، یہ چین ہے گلے میں یا کچھ بھی، تو محبتوں سے کیا دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ نیا بنوایا ہے، حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے اپنوں کو۔ تو اس میں یہی محبت ہے۔ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، آج کے محبوبہ اے میرے سونے ربا یہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر۔ اب یہ بات تو ختم تھی، بس عصا ہے، پہلے تو اللہ نے دیکھ لیا، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ نے بھی یہ انداز انوالو کرنے کے لیے کہا کہ موسیٰ کیا ہے۔ اب بس بات تو ختم تھی کہ مولا کریمہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، بس بات تو ختم تھی نا۔ لیکن جس سے پیار ہوتا ہے نا اس سے ہم بات ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو ساتھ تعلق بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی باتوں کو طول دینا چاہ رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے جسے ہم چاہ رہے ہوں وہ ہماری باتوں کو سنتا رہے، ہم اس سے باتیں کرتے رہیں، جواب آتا رہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ یہاں بلا کی محبت ہے، اس کی مولا کریمہ میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، اور کیا کرتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، یہ جو میرا عصا ہے نا میں اسے جھاڑتا ہوں کیا؟ پتوں کو اپنی بکریوں کے لیے۔ اور پھر فرما وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ یہ بات بڑھائے جا رہے ہیں، کسے؟ اپنے رب سے بات کرتے ہوئے بات بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے، جیسے ابھی پیچھے ذکر آیا کہ اللہ کو یاد کرو۔ اس صورت میں جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جسے میرا اللہ راضی ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، احادیث طیبہ پڑھ رہے ہوں، تو ہمیں جلدی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم نیکیوں میں سپینڈ کریں اور اپنے اللہ سے باتیں کرنے میں سپینڈ کریں۔ کیا میں توقع رکھوں؟ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے حکم دیا ڈال دے اسے زمین پر اے موسیٰ، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، تو آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا۔ وہ کیا چیز؟ عصا جو تھی اس کو زمین پر ڈال دی، جیسے اللہ نے کہا فوراً ڈال دیا، سوال جواب نہیں کیا کہ کیوں ڈالوں، کس لیے ڈالوں۔ تو ہمیں بھی فوراً اللہ کی بات مان لینی چاہیے۔ اب جیسے ہی ڈالتے تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ اچانک بن جاتا ہے سانپ، اور سانپ بن کے ادھر ادھر دوڑنے لگ جاتا ہے۔ قال خذھا، حکم ہو اس سے پکڑ۔ اب سانپ بن گئے تو بندہ ڈر تو جاتا ہے نا۔ کہا ولا تخف، مت ڈریے، اس کو بس پکڑ لو، اس کو بس پکڑ لو۔ اس میں ہمارے لیے یہ بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل گھاٹی ہے، یا دین پہ چلنا مشکل ہے، یہ اللہ کی بات ماننا مشکل ہے، تو یہ آپ کا خیال ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا نا، یہ رسم و رواج کے خلاف اٹھنا مشکل ہے، اللہ نے کہا اٹھو، آپ کو اٹھ جانا چاہیے، آپ کو اٹھ جانا چاہیے۔ آپ کو کیا لگے کہ یہ نقصان دے گا یا فائدہ دے گا، بس اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بہترین ریوارڈ ضرور دے گا۔ تو یہ اللہ نے کہا پکڑ لو، کس کو؟ سانپ کو پکڑ لو، مت ڈرو۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم لوٹا دیں گے اسے اپنی اصلی حالت میں، کس حالت میں؟ جو پہلے حالت تھی، پھر اس کو عصا بنا دیں گے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور پھر حکم ملا دبا لو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے، یعنی بغل کے نیچے دبا لو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا خوب سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، یعنی چمکتا ہوا باہر نکلے گا۔ آیتن اخری، یہ دوسرا معجزہ ہے ہم نے تمہیں دیا۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ عصا والا، اس کی کیا شان تھی کہ جب زمین پہ پھینکا جاتا تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔
آگے مزید ڈیٹیل اس کی آئے گی. اور دوسرا معجزہ کیا تھا کہ ہاتھ مبارک جیسے بغل کے نیچے دبائیں گے باہر نکلیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بہت ہی سفید چمکتا ہوا. یہ اللہ کی نشانی ہے اور اپنے انبیاء کو اللہ نے ان معجزات کے ساتھ ہی بھیجا. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں. یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ابھی بڑی بڑی اور بھی رہتی تھی. اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اب جائیے فرعون کے پاس, وہ سرکش بن گیا. اللہ نے حکم دیے جاؤ کس کے پاس؟ سب سے بڑے اور جابر کے پاس. اگر اللہ آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو خود برائیاں چھوڑو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اٹھ جانا چاہیے نا برائیوں سے روکنے کے لیے. اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے پہلے دعا بھی مانگنی چاہیے. اسپیشلی دین کے کام کے لیے دعا بہت ضروری ہوتی ہے. کیا عرض کی مولا کریمہ, قال رب اشرح لی صدری, اے مولا کریمہ, اے ہمارے پروردگار کشادہ فرما دے میرے لیے میرا سینہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی درس ہوتا ہے زیادہ تر علماء کرام اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوتے ہیں. آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ سبق کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں, اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا واقعی سینہ کھولنے والی ہے. جب یہ دعا پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو 10 سال کے کیا پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے جو بات ہوتی ہے وہ بھی یاد آ جاتی ہے. کیونکہ رب سے جو مانگ رہے ہوتے, مولا کریمہ میرا سینہ کھول دے, میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, اور میرا یہ جو مشکل کام ہے اس کو آسان فرما دے. ایک تو ہوتا ہے کہ سبق یاد آ جاتا ہے, باتیں یاد آ جاتی ہیں, اور دوسرا جو ہم لوگ مشکل کام کرنے کے لیے دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں نا, وہ بھی دور ہو جاتی ہے, اور وہ بھی دور ہو جاتی ہے. تو یہ دعا بہت اچھی ہے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی, اور کھول دے گرہ میرے زبان کی. اب زبان کی گرہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت کچھ, جیسے درس کی تیاری ہو یا لیسن کی تیاری ہو, جب ڈلیور کرنا ہوتا ہے تو زبان پہ اگر گرہ لگ جائے, یعنی ہوتا ہے نا, ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دماغ سپاٹ ہو گیا, سب کچھ میں بھول گئی, تو وہ گرہ ہی لگ جاتی ہے. لیکن جب دعا مانگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, گرہ کھل جاتی ہے اور بھولی ہوئی باتیں بھی زبان سے جاری ہونے لگ جاتی ہے, یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ تو آپ میں سے ہر کوئی ہے, کہ ہم لوگوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی, باوجود اس کے ہمارا پیپر اچھا ہو گیا, ہم نے جو لیسن سنا ہے وہ بہت اچھا ہو گیا, ہم نے دین کے معاملے میں جو دینا تھا درس نہیں تیاری کی ہوئی تھی, لیکن کیا ہوا آج درس تو بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. تو یہ دعا اس کے لیے بڑی اچھی ہے, آپ ضرور پڑھا کیجیے. پھر کیا دعا ہے؟ یفقہوا قولی, اور مولا کریمہ زبان کی گرہ اس انداز میں کھول کہ جو میں بولوں نا تو لوگ بھی سمجھ جائیں, تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں وہ لوگ میری بات. وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِی, اور مقرر فرما میرا وزیر میرے خاندان سے, کیونکہ خون کے رشتے وہ بھی ساتھ ہوں تو بہت ہی بندے کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے باہر کی دنیا تعریف کرتی رہے تو وہ والی بات نہیں ہوتی, جب گھر والا بندہ تعریف کرے تو بندے کا سینہ بڑھ جاتا ہے, طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اپنے اپنے بھی ہوتے ہیں, ویسے تو ہم سارے مسلمان ہیں, سارے ہمارے اپنے ہیں, لیکن ابھی جو ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے کہ ہم دوستوں کے بہت ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے دشمن ہوتے جا رہے ہیں, یہ بات اچھی نہیں ہوتی. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رکھیے. ایک دفعہ اما عائشہ تھیں اندر اپنے جہاں کے سفر میں گئی ہوئی تھی, تو ٹینٹ وغیرہ میں, تو باہر لوگ بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ کون ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے بہت اچھا کام کیا, وہ ساری تاریخ کی, اور اپنے پرائے سارے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے اپنے واقعہ سنا رہے تھے. اندر سے اما عائشہ نے آواز سنی تو نو کر کے بتایا کہ سب سے زیادہ اگر کسی بندے نے اپنے بھائی کے لیے بھلا چاہا ہے تو وہ ہے حضرت موسیٰ. اور وہ بھی کس چیز میں؟ نبوت کے سلسلے میں. ان کو نبوت ان کے بھائی ہارون کو کس وجہ سے ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ملی. ہمیں کوئی عہدہ مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنوں کو دبا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے برابر نہ ہو جائے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, اور یہ غلط طریقہ ہے. یاد رکھیے جب ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک تو تحفظ کا احساس ہوتا ہے, اور دوسرا وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. میں کتنے لوگوں سے سنتی ہوں ادھر, جب ہم لوگ باہر کی دنیا میں جاتے تو کیا کہتے ہیں کہ اب غیروں کو بلا لو, اپنوں کو نہ انوالو کرو. کیوں نہ انوالو کرو بھائی, اپنے دھوکہ دیتے. کس نے کہا بھائی؟ لوگوں نے نا.
اللہ نے تو ایسا نہیں کہا. اور پھر اگر دھوکہ ہی دیتے ہوتے تو یہ دعا مانگتے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں. تو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھلا سوچا کریں, آپ کے لیے بھی بھلا ہوگا. ہارون اخی, جو میرا بھائی ہے ہارون, اس کو مولا کریمہ اشدد بھی ازری, مضبوط فرما دے اس سے میری کمر, یعنی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جب کوئی اپنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. واشرکہ فی امری, اور شریک کرو اس سے میری اس مہم میں, اس میرے کام ہے, دین کے کام میں اسپیشلی اپنوں کو آپ لازمی انوالو کیا کریں. اور جس کو انوالو کیا جاتا ہے اس کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ ہمیں عزت دے رہا ہے تو ہم اس کی عزت میں اضافہ کریں, نہ کہ اس کی عزت ہم لوگ چھین لیں. دونوں کو چاہیے ہوتا ہے. لیکن بہرحال جس کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہوئی ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلا کرے. کئی نسبحک کثیرا, تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں. ایک ہوتا ہے نا تو 2 11 ہوتے ہیں, اور جب 2 بندے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نیند تک نہیں آتی اور جمائی تک بھی نہیں آتی. تو یہاں پہ 2 مل کے, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, وہ نذکرک کا کثیرا, اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. جب اچھا ساتھی ہوتے ہیں, اچھا بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو اچھی باتیں یاد دلاتا ہے تو بندے کا کیا دل کرتا ہے کہ وہ اور اچھے کام کرے. ہوتا ہے نا, جب بندہ پوچھتا ہے دیکھو میں نے تو یہ قرآن کریم پڑھا ہے, میں نے تو یہ سنا ہے, میں نے یہ اللہ کی بات سنی, یہ میں نے مصطفیٰ کریم کی بات سنی, میرے بھائی تو نے سنی. وہ دوسرا کیا کہتے ہیں, یہ جب سن رہے تو کیوں نہ میں بھی کروں. تو پھر نیکی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, اور پھر وہ لمحہ ساتھ ہوتے ہیں نا, تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا ہی کریں. انک کنت بنا بصیرا, بے شک تو ہمارے ظاہر کو جانتا ہے مولا کریمہ, اور تو ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, جواب ملا منظور کر لی ہے آپ کی درخواست اے موسیٰ. تو کتنا مزہ آیا جب ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. ہم نے یہ مانگا تھا اللہ سے, اللہ نے اتنا کرم کر دیا, اتنا فضل کر دیا, میری پوری کی پوری دعا قبول ہوگی. ہوتا ہے نا اکثر و بیشتر ایسے. تو یہاں تو اللہ خود فرما رہا ہے اے موسیٰ تیری تو ساری دعائیں پوری ہوگی جو ابھی تو نے مانگی تھی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, اور ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی. اور محبت اور یاد دلائی کیا مولا کریمہ, اذ اوحینا الی امک ما یوحی, جب ہم نے وہ بات الہام کی تھی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی, ان کے دل میں ڈالا تھا اللہ نے, وہی ڈالی, الہام ڈالا کہ آپ کا بچہ اس کو آپ باکس میں ڈالیں, یا آگے اس کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے, سمندر کے حوالے کر دیں. اور سمندر میں ڈالا گیا, اور پھر ساتھ بہن گئی, اور بہن ہی کہاں گئی, فرعون کے محل کے اندر. اب یہ کام ساری کون کریں, عورتیں کریں. اللہ نے باپ کے دل میں کیوں نہیں ڈالا, ماں کے دل میں ڈالا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے جتنا بڑے بڑے کام ہیں مردوں سے ہی حکم ہے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی میرے خیال میں بہت اچھی بات ہوتی ہے. اللہ نے انہیں طاقت بھی دی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس قابل بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا مقصود ہے کہ عورتوں تم کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہی, اپنے اہمیت کو جانو. اللہ نے تم لوگوں کو بھی اگنور نہیں کیا. جو صحیح قرآن کریم پڑھنے والے لوگ ہیں, صحیح قرآن کریم پڑھنے والی عورتیں ہیں, قرآن کریم انہیں کھینچتا ہے, انہیں سوچواتا ہے. دیکھو یہ وہی آواز کا تیری ماں کے دل میں موسیٰ ڈالا گیا. اس کا مطلب ہے کہ عورتیں بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, جو اچھے ہوتے ہیں. اب مرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس میں کیوں ڈالوں, مر جاؤں گا, لیکن کیا ہے کہ اپنے بچے کی اس طرح حفاظت کروں, ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن یہاں کا عورت کے دل میں ڈالا گیا. تو عورتوں کو اپنی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے, اپنے گھر اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دیں. اللہ نے آپ میں صلاحیتیں رکھی. انقذ فیہ فی التابوت, اور یہ کیا اس کے دل میں ڈالا کہ رکھ دو اس معصوم بچے کو صندوق میں, تابوت میں رکھ دو. اب کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا کہ دم گھٹ کے مر جاتا, لیکن ماں تھی, اس نے بچانا بھی تھا, دل میں ڈالا, اس میں ڈال دیا. فقذف فیہ فی الیم, اور کہا اس صندوق کو دریا میں پھینک دو. فل یلقہ الیم بالساحل یاخذ عدو لی, اور پھینک دیا گیا اسے دریائے ساحل پر. جب پھینکا گیا تو پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے, عدو اللہ, اور اس بچے کا بھی دشمن ہے. اس نے یہی کہا تھا کہ میں ان کے قوم کے جتنے بچے ہوں گے ان کو مروا ڈالوں گا. لیکن اللہ کی شان, جس سال میں
یہ مارنے کا سال تھا، اس میں حضرت موسیٰ کو ایسے اللہ نے بچایا، وَلَقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تجھ پر اپنا پرتو ڈالا تھا محبت کا اپنی جناب سے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ پارٹ وَلَقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، جن گھروں میں نا اتفاقی ہو یا نفرت آپ کہہ سکتے ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے جتنی آپ اپنی طاقت کے مطابق پڑھ سکتے ہو، 100 دفعہ پڑھ سکتے ہو، 313 دفعہ پڑھ سکتے ہو، جتنی آپ کی طاقت ہے پڑھ کے آپ چینی کے اوپر دم کر دیں۔ جس کو بھی کھلائیں گے نا، یا جس کا سوچ کے اس کے منہ کے اوپر خالی پھونکی مار دیں گے، وہ بندہ آپ کے لیے محبت کے جذبات رکھنے لگ جائے گا۔ تو اللہ نے کیا کیا، فرمایا کہ میں نے ایسے کیا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ جو بھی تجھے دیکھے وہ تیرا فریفتہ ہو جائے۔ اس تدبیر کا منشا یہ تھا کہ آپ کی پرورش کی جائے میرے چشم کرم کے سامنے، میرے چشم کرم کے سامنے۔ تمشی اختک، اور یاد کرو جب چلتے چلتے آئی آپ کی بہن، اس کا مطلب ہے بہنیں بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں، کیا چلتے چلتے آئی، فتقول هل ادلکم علی من یکفل، اور کہنے لگی فرعون کے اہل خانہ سے، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ آدمی جو اس کی پرورش کر سکے۔ پس یوں ہم نے آپ کو کیا کیا، فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف تاکہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غمناک نہ ہو۔ پھر کہا تمہیں یاد ہے جب تم نے وقتلت نفسا، ایک بندے کو مار ڈالا تھا، فنجیناک من الغم، بس ہم نے نجات دی تھی تمہیں غم سے، اس پریشانی سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم ٹھہرے رہے کئی سال کدھر، اہل مدین میں، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم آ گئے ایک مقررہ وعدے پر اے موسیٰ۔ پھر ساتھ کون چلتی چلتی گئی، بہن۔ ہم بہنوں کو کیا چاہیے کہ ہم بھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اہم کردار ادا کیا، ہم بھی اہم کردار ادا کریں۔ ابھی ہم لوگ پتہ نہیں کدھر چلے گئے، سکے میں ہم لوگ دکھی ہوئے پھر ہوتے ہیں، گلے ہمارے نہیں جان چھوڑتے، اور پتہ نہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کی باتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے کاموں کے لیے چنا ہوا ہے۔ اب خطرے کے کام کے لیے حضرت موسیٰ کی بہن کو چنا۔ ان کے بھائی تو بڑے تھے، ان کے بھائی کو بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن بھائی چونکہ جذباتی ہوتے، وہ کہتے یہ ہو گیا تو میں تو ابھی یہ کر دوں گا، وہ پھر آگے نہیں سوچتے۔ جبکہ جو عورت ہوتی ہے اللہ نے اسے نرم مزاج بنایا ہوتا ہے، اور وہ حالات کی نزاکت کے ساتھ اپنے آپ کو اوپر نیچے کر لیتی ہے۔ اب چلتے چلتے کون گئی، بہن۔ کہاں گئی، جب اتنا خطرہ تھا فرعون کے گھر میں جاتی ہے اور وہاں یہ نہیں شو کرتی، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کام ان کی بہن کری، یہ نہیں شو کرتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے مجھے دے دو۔ اس کے دل میں محبت ہے لیکن جذبات کو دبا کے اپنے بھائی کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں بہترین نگران ہوتی ہیں۔ اب بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، دایا آ رہی ہے، دودھ پلانے کی باری آ رہی ہے، اس نے نہیں کہا کہ کیوں یہ رو رہا ہے، اس کو مجھے دے دو، یہ کر، نہیں، اس نے ظاہر ہی نہیں کیا، اس نے ظاہر ہی نہیں کیا۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے اس بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں، کسی کو شک بھی نہیں ہوا، حالانکہ ان کی جاسوسی کا نظام بہت سخت تھا۔ اور جب پوچھا کہ کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا بتاتی ہوں کہ وہ عورت اسے دودھ پلائے گی تو یہ صحیح ہو جائے گا، کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا تھا حضرت موسیٰ نے، تو لے کے گئے اپنی ماں کی طرف، تو پھر انہوں نے پینا شروع کیا تھا۔ ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اپنے گھر سے کھا کے درس دیا کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں نا، ان کے زبانوں میں اللہ تاثیر بھی بہت ڈالتا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اللہ پہ نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ نے بڑی عزت دی ہے ہم عورتوں کو بڑی عزت دی ہے۔ حدیث طیبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی ہے نا۔ پھر کیا فرمایا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے مخصوص کر لیے تمہیں اپنی ذات کے لیے،
اذهب انت اب جائیے آپ واخوک اور آپ کا بھائی بآیاتی میری نشانیاں لے کر ولا تنیا فی ذکری اور نہ سستی کرنا میری یاد میں اذهبا الی فرعون انه طغى آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس وہ سرکش بنا بیٹھا ہے فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی اور بات کریں اس کے ساتھ لیکن کس انداز میں نرم انداز میں بھلے انداز میں میٹھے بولوں کے ساتھ لعلہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے. یہاں پہ بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی کو بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتے ہو تو آپ نرم انداز اختیار کریں. فار ایگزامپل آپ کسی کو کہتے ہو کہ آؤ نماز پڑھیں, اللہ نے یہ حکم دیا, او میرے بھائی اللہ نے جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں, تو اگلا بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی چل پڑے گا. اگر آپ کہیں یہ بھلائی کا ہی راستہ ہے نماز کا نا, آپ کہیں کہ اٹھو تمہیں پتہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا, اٹھو کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو, اگلا بندہ کہے گا میں باز آیا اس نماز سے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم میٹھے بولوں کے ساتھ کریں, دعا کے ساتھ مولا اس کے دل میں ڈال دے, اور پھر اس کے بعد محبتوں کے ساتھ. اسی طرح دین کا کام کرنا یہ میٹھے بولوں سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے. استاد چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو چاہے پیرنٹس ہو, ہمیں کیا چاہیے جب بچوں کے ساتھ ہو تو ہمیں بھلے انداز میں کرنا چاہیے, اور دوسروں کو بھی جب ہم نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے, کیا میں توقع رکھوں آپ بھلے انداز سے کریں گے, نرم انداز سے, میٹھے انداز سے اس طرح کریں گے تو یقیناً اگلے بندے کے دل پر اثر ضرور ہوگا. قال ربنا اننا نخاف, اور پچھلی آیت کا یہ ورڈ رہ گیا تھا او یخشا, یا میرے غضب سے ڈرنے لگے. پھر اب دونوں نے عرض کی مولا کریمہ اے ہمارے رب ہمیں یہ خوف ہے. کیا خوف ہے؟ کہ وہ دست درازی کرے گا ہم پر, این یفرط علینا, وہ دست درازی کرے گا ہم پر, او این یطغى, یا سرکشی سے پیش آئے گا. قال ارشاد ہوا لا تخافا, نہ ڈرو نہ ڈرو, اننی معکما, میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, ہر بات سن رہا ہوں اور ہر چیز دیکھ رہا ہوں. کون کہہ رہے؟ کریم رب. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل, پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, تیرے رب کی طرف سے رسول ہیں, پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ, اور اب انہیں مزید عذاب نہ دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ, ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کے پاس سے. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ, اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اِنَّ قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا, بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ اَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ, کہ عذاب خداوندی اس پر آئے گا جو جھٹلاتا ہے کلام الہی کو اور پھر منہ موڑ لیتا ہے, روگردانی کرتا ہے. قال فمن ربکما یا موسیٰ, فرعون نے پوچھا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء, ہمارا رب تو وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو موزوں صورت, خلقہ, مقصد تخلیق کی طرف توجہ دلائی نا. ثم ہدا, پھر ہر چیز کو ایسے نہیں چھوڑ دیا, اس کو راہ بھی دکھائی, رہنمائی کی. سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا نا, آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. ہمارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے بندے کے اندر, جانوروں کے اندر ہر چیز کو کیا دے دی؟ صلاحیت دے دی, اس سے دکھا دے. جیسے پرندے انہیں اڑنا کس نے سکھایا؟ اللہ ہی نے سکھایا ہے نا. اسی طرح جانور دیکھیں, انسان دیکھیں, یہ سارا کون سکھا رہا ہے؟ کس نے رہنمائی کی؟ اللہ نے. تو یہ فرمایا اور کتنا خوبصورت جواب دیے. قال فما بال القرون الاولی, اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا حال ہوا پہلی قوموں کا. قال علمها عند ربی فی کتاب, فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی,
نہ میرا رب بھٹکتا ہے، ولا ینسا، اور نہ ہی کسی چیز کو بھولتا ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، بہت بڑی بات کہہ دی، وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنا دیے تمہارے فائدے کے لیے اس میں راستے، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی اتارا وہ اللہ، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر فرمایا پھر ہم نے نکالے پانی کے ذریعے یعنی زمین کے پیٹ سے جوڑے گونا گون نباتات کے، انسان اور یہ چرند و پرند کے تو جوڑے ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں سمجھ ہے، اللہ بتا رہے ہیں میں نے تو نباتات کے بھی جوڑے بنائے، جیسے ڈیٹس کا آج کل موسم ہے، کھجوریں، اس میں بھی نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، اگر ایک نہ ہو تو نسل آگے نہیں بڑھتی، پھل ان کے اوپر نہیں لگتے، تو یہ اللہ کی اپنی تقسیم میں نباتات کے بھی کریم رب نے جو زمین کے اندر سے اگتے ہیں پودے وغیرہ، ہر ایک کے سونے رب نے جوڑے بھی بنائے ہوئے ہیں، پھر کریم رب فرما رہے کلو خود بھی کھو ورعوا انعامکم، اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ، یہ کمی نہیں ہوگی کیونکہ رب کی دی ہوئی چیز ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں ہماری قدرت کی اور حکمت کی نشانیاں ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، فرمایا جو عقل مند ہیں جو دانشور ہیں ان کے لیے، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں پھر لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور روز حشر اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک بار پھر، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ، اور ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور ماننے سے انکار کر دیا، قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو ہمیں اپنے ملک سے، اپنے جادو کی طاقت سے، اس نے معجزوں کو طاقت کی بجائے جادو کہنا شروع کر دیا، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں کیا چیز، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، جادو جیسے تم کر رہے ہو ایسا ہی جادو لے کے آئیں گے، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا، اب مقرر کرو ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ، اور اپنے درمیان مقابلے کا دن نہ پھریں ہم میں سے، وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اور نہ ہی تو پھر جمع ہونے کی جگہ ہموار اور کھلی ہو، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، آپ نے فرمایا تمہارا چیلنج منظور ہے، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، وَإِنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں، فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پھر کیا کرتا ہے فرعون واپس مڑا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اور اکٹھا کیا اپنی فریبکاریوں کو پھر خود آیا، قَالَ لَهُم موسیٰ، فرمایا ہے فرعونیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا بدبختو، نہ بہتان باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کسی عذاب سے، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور اس کا یہ اٹل قانون ہے کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے جو، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، افطرا بازی جو بھی کرتا ہے نا وہ نامراد رہتا ہے، پھر وہ کیا کرنے لگے الٹا جھگڑنے لگے اس کام کے متعلق آپس میں، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اس کام کے متعلق آپس میں جھگڑنے لگے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ چھپ کر کیا کرنے لگے مشورے کرنے لگے، قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ، یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے، انہوں نے وہ چال چلی جو انسانی فطرت ہوتی ہے، انسان کو اپنے ملک سے اپنے ایریے سے بہت پیار ہوتا ہے، تو کیا کہا کہ یہ چاہتے ہیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَاتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور مٹا دے تمہارے تہذیب کو، ثقافت کو، مثالی طریقوں کو، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پس یکجا کر لو، اکٹھے ہو جو اپنی ہیلا سازیوں کو، پھر آؤ
پرے باندھے ہوئے اکٹھے ہو کے وقد افلح الیوم من استعلا، اور کامیاب ہوگا آج وہ گروہ جو اس مقابلے میں غالب رہا۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگر بولے موسیٰ، اما ان تلقی، انہیں اتنا ناز تھا اپنے جادو پہ، کہا موسیٰ کیا پہلے آپ پھینکیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یہ ہم ہی ہو جائیں پہلے پھینکنے والے۔ تو کیا آپ نے کہا؟ آپ نے فرمایا نہیں تم ہی پہلے پھینکو۔ قال بل القوا، یہی کہا نا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پھر کیا تھا، یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، آپ کو یوں دکھائی دینے لگی ان کے جادو کے اثر سے جیسے وہ دوڑ رہی ہوں۔ فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ قلنا، ہم نے فرمایا اے کلیم لا تخف، نہ ڈرو، مت ڈرو، انک انت الاعلی، یقینا تم ہی غالب رہو گے۔ والق ما فی یمینک تلقف، اور زمین پر پھینک دو جو عصا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ ما صنعوا، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے کارگری کی ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کارگری کی ہے نا اس کو یہ نکل جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو کاریگری کی ہے وہ تو فقط جادو کا فریب تھا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں فلاح پاتا جادوگر جہاں وہ جائے، نہیں جہاں بھی وہ جائے وہ فلاح نہیں پاتا۔ ان کے لیے تو یہ بات تھی، لیکن قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان سب کو بتا دیا کہ جادو میں طاقت نہیں، کیونکہ جادو 2 نمبر چیز ہے، اور 1 نمبر چیز کیا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی چیز ہے۔ اور جادوگر نہ اس دنیا میں فلاح پائے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پھر گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، انہوں نے برملا کہہ دیا، لوگو سنو ہم ایمان لے آئے ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ قال آمنتم لو قبل ان آذان لکم، اب بجائے اس کے کہ وہ لوگ کچھ کرتے، انہوں نے الٹا، جو فرعون تھا اس کو تو ضبط ہی نہ رہا، اس نے بولا تم تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے ان پر، تم تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے ان پر، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں مقابلے کی اجازت دی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، وہ تو تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو۔ فلا اقطعن ایدیکم، کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ کاٹ ڈال دوں گا تمہیں۔ وارجلکم من خلاف، اور تمہارے پاؤں بھی، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں، یہ اس نے کہا تھا۔ وَلِأُصَلِّبَنَّكَ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا، الٹا اس نے کیا کہا، میں چڑھاؤں گا تم لوگوں کو سولی کھجور کے تھنوں پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم خوب جان لوگو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا اے فرعون، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائی تھیں۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، بس ہمارے بارے میں جو فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے چل تو کر دے۔ نہیں ڈرتا نا انہیں، کیونکہ وہ تو مجاہد تھے نا، جو اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ کیا کم آسرا ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہمیں ذرا پرواہ نہیں، تو صرف اس فانی دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے نا، چل تو کر لے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، یقیناً ہم ایمان لائیں اپنے رب پہ تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا، یعنی فن سحر، یہ جرم ہے، جادو کرنا
کروانا، یہ سب ظلم کی باتیں، بیمار معاشرے کی علامت ہوتی ہے یہ جادو، اور جادو کا ہر وقت ڈر۔ دیکھو یہ 2 نمبر چیزیں، مانا اس میں اثر ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا بھی اثر نہیں ہوتا جتنا آپ اور میں سمجھنے لگ جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ اثر قرآن کریم میں زیادہ ہے۔ ہاں جیسے کھیرا بڑا ہی معتبر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بہت ہی پیارا ہوتا ہے، جن کو پسند ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ سب سے اچھا لگتا ہے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو، اس کے کتنے فائدے ہیں، کتنے وائٹامن اس میں، لیکن کبھی کبھار اس سے ہیضہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کی عزت سے نا۔ اب اس کا مطلب ہم کھیرا کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں۔ تو جادو میں اثر ہے اتنا ہی جتنا اس ہیضے والی بات میں، لیکن زیادہ فائدہ کس میں؟ اللہ کے کلام میں۔ اور یہ جادو کروانا، یاد رکھیے میں بار بار کہہ رہی ہوں، کرنا کروانا، اور یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے اور یہ سب گناہ ہیں۔ تھوڑی سی زندگی کے لیے جرم کرتے ہو، غلط بات ہے۔ اگر جادو دیکھو اتنا اثر ہوتا نا تو جتنے ہمارے دشمن تھے، اسپیشلی بڑے بڑے ممالک جو ہیں، ہم تو گھر بیٹھے کچھ نہ کرتے اور جادو کے ذریعے ان کو مار ڈالتے۔ اللہ میں یہ کبھی جہاد کا حکم نہ دیتا، کہتا کہ تم گھر بیٹھو جادو کرو تاکہ ان کا کام تمام ہو جائے، ہوتا نا ایسے۔ ایسا جب نہیں ہے تو ہمیں بھی اس خیالی دنیا سے نکل آنا چاہیے، اور اتنا اثر جادو میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھے گھروں میں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور اگر کیا بھی جا رہا ہوتا ہے چونکہ تربیتوں میں کمی ہوتی ہے تو لڑائیاں تو ضروری ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ خالی نماز نہیں، اس کے علاوہ بھی حرام رزق ہوتا ہے، تربیتوں میں کمی ہوتی ہے، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں لڑائیاں۔ ایسا ہوتا ہے نا، تو متھے کس کے لگایا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ ہماری بنتی نہیں، کہتے ہیں اس نے جادو کر دیے، اس نے تو جادو کر دی۔ تو آپ کے پاس اگر اللہ کا کلام ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر سٹک ہے تو کتا آپ کو کاٹے گا کیسے بھائی؟ ہے نا ایسی بات؟ تو آپ اپنی تربیت کی طرف توجہ دیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور درگزر کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ نماز اور ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ کیا کریں، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں ضرور دے گا۔ کیا میں توقع رکھوں؟ اس غلط بات سے ہم لوگ نکل آئیں گے نا؟ بولیے انشاءاللہ۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ ہی ہے سب سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، بے شک جو شخص بارگاہ الہی میں مجرم بن کر آیا تو اس کے لیے جہنم کا شعلے زار ہوں گے، وہ آگے ہوں گی جس میں بندے کو رہنا ہوگا۔ لا یموت فیہا، نہ وہ وہاں مرے گا، یعنی جہنم میں نہ وہ مرے گا، ولا یحشا، اور نہ وہ زندہ ہوگا۔ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو شخص حاضر ہوگا بارگاہ الہی میں مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اس حال میں کہ اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں۔ ایک ایمان شرط ہے، دوسرے عمل صالح۔ آپ کے پاس کتنے عمل صالح ہیں؟ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہ وہ سعادت مند ہیں جن کے لیے بلند درجات ہے۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے عمل صالح کیے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، ابھی بھی اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یعنی سدا بہار باغات ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں وہ خوش نصیب کتنے دن رہیں گی؟ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے جزا ان کی جنہوں نے اپنا دامن ہر آلائش سے پاک رکھا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات چلیے یا لے چلیے میرے بندوں کو مصر سے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، راستے میں سمندر تو حائل ہوگا نا، لیکن ڈرو نہیں، عصا کی ضرب سے ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لیجئے۔ اللہ نے سارا کچھ بتا دیا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ تمہیں پیچھے سے پکڑے جانے کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی اور اندیشہ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، بس فرعون نے کیا کیا؟ تعاقب کیا، پیچھے چل پڑا ان کے بھی جنودی، اکیلا نہیں اپنے لشکروں کے ساتھ۔ پس فغشیہم، چھا گئی اس پر، من الیم، فرعونیوں پر سمندروں کی وہی تیز موجیں، ما غشیہم، جیسے چھا گئی ان پر۔ کیسے؟ آپ خالی خود ہی تصور کیجئے کہ ایک سٹک ہے، یعنی عصا ہے، عصا مبارک، وہ مارا جاتا ہے
اور پانی رستہ دے دیتے ہیں، نیچے سے خشک زمین نکل آتی ہے اور وہ یہ سارے لوگ پار کر جاتے ہیں. وہی سمندر ہے، وہی رستہ ہے، اس میں فرعونی آتے ہیں اور جیسے ہی وہ فل اندر آ چکتے ہیں پانی اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے ڈوب جاتے ہیں. اللہ کی شانوں پہ کبھی کبھی نا بہت ہی زیادہ پیار آتا ہے. جب میں نے سمندر پہلی دفعہ دیکھا میں نے کہا مولا کریمہ، یہ جو پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسوں کا مجموعہ ہے، یہ گیسیں وہ ہیں نا، ایک آگ جلاتی ہے گیس اور دوسری آگ پھڑکاتی ہے، لیکن یہ پانی تو زندگی ہے. وہ میرے مولا کریمہ، پھر مجھے سورہ مبارکہ یاد آ گئی جس میں وہ سارا ذکر تھا کہ اس طرح قیامت ہوگی، پانی سے اس کی زندگی والا سسٹم چھین لیا جائے گا اور اوریجنل جو گیسیں ہیں یعنی آگ بھڑکنا وہ سارا اور وہ لاوے میرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گئے. پھر میں نے کہا مولا کریمہ بس تو خالی راضی رہے ہم سے، ہمیں اس عذاب سے بھی بچا لیں. اور پانی جو تو نے اتنا خوبصورت بنایا ہے مالک، تو اس طرح بھی کر سکتے. ہاں تو قادر مطلق ہے مولا کریمہ، ہاں تو قادر مطلق ہے مولا کریمہ. پھر اتنا پیار آتے ہیں نا، آپ بھی ایسے سوچا کریں. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمًا، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو. وَمَا هَدَىٰ، اور نہ دکھائی انہیں سیدھی راہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، دیکھو دیکھو، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے بچا لیے تمہیں تمہاری دشمن سے. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کوہ طور کی دائیں جانب کا. ونزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے اتارا ہے تم پر من و سلوہ. ان کو کہا گیا لیکن ہمیں بھی تو کھانا سونا رب ہی دیتا ہے نا. کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاک چیزوں سے جو ہم نے تم کو عطا کی. ما رزقناکم، جو رزق کے طور پر ہم نے دی، جو ہم نے تمہیں دی، ہمیں بھی تو اللہ نے دی ہے نا. ولا تطغوا فی فیحل علیکم غضبی، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا ورنہ اترے گا تم پر میرا عذاب. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، سنو وہ بد نصیب اترتا ہے جس پر میرا غضب. فقد ہوا، تو یقیناً وہ گر کر رہتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور میں بلا شبہ بہت بخشنے والا اس سے جو توبہ کرتا ہے. وَآمَنَ، پچھلے گناہ تو اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اب وہ کدھر داخل ہوتا ہے؟ وہ ایمان لاتا ہے، اور ایمان لا کے کیا کرتا ہے؟ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور پھر نیک عمل کرتا ہے. ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بعد ازاں ہدایت پر پھر مستحکم رہتا ہے، پکا رہتا ہے اس پہ، پھر ڈاواں ڈول نہیں ہوتا پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ پکا رہتا ہے. وَمَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کسی وجہ سے تم جلدی آگے اپنی قوم سے، اور کس وجہ سے تم جلدی آگے اپنی قوم سے موسیٰ. قال، عرض کی مولا کریمہ، ہم اولائے علی اثری، وہ یہ ہے نا میرے پیچھے. واجل تھے لے کے رب لتردا، اور میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں نا میرے رب کہ تو راضی ہو جا. اس میں کتنی محبت ہے. وہ بے چین ہو کے طور پہ جانے کے لیے، ہم بھی کبھی بے چین ہوئے مسلح پہ جانے کے لیے. اور بڑی شانیں ہیں ان لوگوں کی جو اللہ سے ملاقات کے لیے اس طرح بےتاب ہوتے ہیں. احادیث طیبہ پڑھیں تو آپ کا من کہے کہ ہم تو مسلح سے نہ اٹھیں، ہم لوگ تو مسجدوں سے نہ اٹھیں، اور ہم لوگ تو اللہ کے ملاقات کے لیے تیاریاں کریں. ایسا ہوتا ہے نا، اصل میں ہمیں پتہ جو نہیں. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، کہ تو راضی ہو جب وہ اس لیے آئے تھے. پھر کیا ارشاد ہوا کہ ہم تو تیری آزمائش میں مبتلا کر دیے ہے تمہاری قوم کو. ہم نے تو تیری قوم کو، یا ہم نے تو آزمائش میں مبتلا کر دی ہے تمہاری قوم کو تمہارے چلے آنے کے بعد. کیسے؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور گمراہ کر دیے انہیں سامری میں. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پھر یہ جیسے ہی سنتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نبی بڑا حریص ہوتا ہے اپنی امت کے لیے. فوراً لوٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف غضبناک اور افسردہ خاطر ہو کر. قال یا قوم، فرمایا میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے؟ وہ بڑا سونا وعدہ تھا وہ تو. افطال علیکم العہد، تو کیا طویل مدت گزر گئی اس وعدے پر؟ امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، اور تم اس کے ایفا سے مایوس ہوگے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے؟
فأخلفتم موعدی، اس لیے تم نے توڑا میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ. قالوا، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک، کہنے لگے نہیں توڑا ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر لاد دیے گئے تھے بوجھ قوم فرعون کے زیورات سے. فقذفناہا فکذالک القی السامری، سو ہم نے سامری کے کہنے پر انہیں پھینک دیا، اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیور پھینک دیے. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر سامری نے بنا نکالا ان کے لیے بچڑے کا ڈھانچہ، یعنی بچڑے کا ڈھانچہ جو گائے کی طرح آواز نکالتا تھا، ڈکارتا تھا. فقالوا، پھر سامری نے انہیں کہا، اس کے چیلوں نے کہا، ھذا الہکم، اے فرزندان یعقوب یہ ہے تمہارا خدا، و الہ موسیٰ، اور خدا ہے کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. فنسی، بس موسیٰ تو بھول گئے. اب پیچھے کیا کہا ان عامکوں نے کہ ہم نہیں، ہمیں تو سامری نے بھٹکایا ہے. اگر ہم بھی کہیں کہ ہمارے والدین ابھی جو ہے جیسے نئے لوگ آتے جا رہے ہیں اپنے والدین کو غلط ملت کہہ رہے ہیں اور کہیں کہ ہمیں فلاں نے ایسا کر دیا، تو کیا آپ کا اپنا عقل گھاس کھانے چلا گیا؟ ہے نا ایسی بات. اللہ نے کیا آپ کو اپنا عقل نہیں دیا؟ کسی کے کہنے پہ اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو کیا آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا یہ بچڑا، اور پھر وہی خدا کا نام لگا دیا، اور پھر کہا کہ وہ حضرت موسیٰ بھول گئے. افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، ان عامکوں نے یہ بھی نہ دیکھا یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، وہ جو ان کی سارے زیور ڈالنے سے وہ ایک شیپ بنی تھی، ایک بچڑا بننا تھا، وہ انہوں نے بنایا تھا، وہ تو اپنے آپ بن بھی نہیں سکتا تھا. اب وہ کیسے اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی ضرر کا، اور اسی طرح وہ کیسے اختیار رکھتا ہے نفع کا، یعنی نفع نقصان تو وہ کچھ نہیں کر سکتا نا. وہ کیسے احمق تھے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور بے شک کہا تھا انہیں حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تم فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہو اس سے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بلا شبہ تمہارا رب تو وہ ہے جو بہت مہربان ہے، بے حد مہربان ہے. فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا حکم مانو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اس فتنہ میں مبتلا ہونے سے منع کیا تھا. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، قوم نے کہا ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے. حتیٰ یرجع الینا، یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہمارے پاس. موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام. قال، موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے آ کر کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تجھے روکا تھا کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو انہیں چھوڑ کے اللہ تتبعان، میرے پیچھے نہ چلایا، یعنی تمہیں چاہیے تھا میرے پیچھے آ جاتے. افعصیت امری، کیا تو نے بھی میری حکم عدلی کی، تو نے بھی میری بات نہیں مانی. قال، تو آپ نے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، یبن ام لا تأخذ باللحیۃ، میرے ماں جائے بھائی نہ پکڑو میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کے بالوں کو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں نے اس خوف سے ان پر سختی نہ کی کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان. ولم ترقب قولی، اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا. یہ بھی ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو اس طرح ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں تو وہ بندہ بڑا کانشیس ہوتا ہے، لیکن جس نے خود کام کرنا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اپنا اس کا کام ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے. قال فما خطبک یا سامری، آپ نے پوچھا اے سامری اس فتنہ سے تیری غرض کیا تھی. قال بصرت بما لم یبصروا، اس نے کہا میں نے دیکھی ایسی چیز جو لوگوں نے نہ دیکھی. کیا؟
یب سرو بھی نہ دیکھی انہوں نے، فقبت تو قبضہ پس میں نے مٹھی بھر لی، من اثر رسول فنبذتھا رسول کی سواری کے نشان قدم کی خاک سے پھر اس سے ڈال دیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي کدھر ڈالا تھا؟ اس ڈھانچے میں، اور اس طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے یہ بات۔ کیا چیز ڈالی تھی؟ اس میں علماء کرام کا جو تفسیر بیان کرنے والے ہیں وہ متفق ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ وہ گھوڑی پر سوار ہیں، وہ گھوڑی جہاں جہاں قدم رکھتی تھی خشک گھاس سرسبز ہو جاتی، تو اس کے ذہن میں آیا، آپ کو پتہ ہے یہ جیسے 2 نمبری لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں، تو اس نے وہ مٹی جہاں جہاں قدم رکھ رہی تھی نا ان کی گھوڑی یا سواری جو تھی وہ مٹی اٹھا لی تھی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ جدھر جدھر یہ پاؤں رکھ رہی ہے ادھر ادھر زندگی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی، پھر سارا زیور ڈالا گیا، اس کے اندر یہ مٹی ڈالی گئی اور اس نے یہ سارا کام کر لیا۔ قال فاذهب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے فرمایا، جا جا تو چلا جا، فإن لك في الحیاة بس تیرے لیے اس زندگی میں تو یہ سزا ہے، ان تقول لا مساس تو کہتا پھرے گا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ جب درد ہوتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ نہیں لگو، اور دوسری وہم کی بھی جن لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے کہ خالی وہی سترے ہیں باقی سارا زمانہ پلید ہے، تو ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، تو دنیا میں یہ سزا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور کریم رب سے یہ بھی دعا ہے، مولا کریمہ جن کو اس قسم کی بیماریاں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بہرحال یہ اس کا تو جرم تھا اور اس جرم کی سزا تھی، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ، اور بے شک ہے تیرے لیے ایک اور وعدہ، وہ کون سا؟ یعنی عذاب بھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وانظر الی الہک الذی، اور ذرا دیکھ اپنی اس خدا کی طرف جس پر تو ظلت علیہ عاقفا، جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، ہم اسے جلا ڈالیں گے پھر ہم اسے بکھیر کر بہا دیں گے، کدھر؟ سمندر میں، اس کی راکھ ڈال دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وسع کل شیء علما، گھیر رکھا ہے اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یوں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو دیا اپنی جناب سے ایک نصیحت نامہ، ایک ذکر، ایک بند نامہ۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص روح گردانی کرے گا اس سے وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ۔ خالدین فی، یہ لوگ ہمیشہ اس بوجھ تلے دبے رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے روز قیامت یہ بوجھ۔ آپ کو پتہ ہے لگاتار بوجھ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، جیسے اپنا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے لیکن لگاتار اٹھانا پڑ جائے تو وہ بھی بھاری لگتا ہے، اور جو سزا کے طور پر زیادہ بوجھ ہو وہ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور، جس روز پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، سیاہی غائب ہو چکی ہوگی اور یہ حالت ہوگی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے آپس میں کہیں گے کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر صرف 10 دن۔ نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہیں گے، اذ یقول امثالہم طریقا، جبکہ ان میں سب سے زیادہ جو دانا ہوگا، زیرک ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں ٹھہرے ہو تم، ان لبثتم الا یوما، کتنے دن ٹھہرے ہو؟ صرف ایک دن، کہ تم زیادہ نہیں ٹھہرے ہو، 10 دن بھی زیادہ لگیں گے، تم تو صرف ایک دن ٹھہرے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کا اینڈ کیا ہوگا۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ انہیں بتا دیجئے میرا رب انہیں جڑوں سے پھینک دے گا اکھیڑ کر۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
پس بنا چھوڑے گا اس پہاڑی علاقے کو کھلا ہموار میدان. اتنا سخت دن ہوگا کہ سارے پہاڑ بھی جڑ سے اکھڑ جائیں گے. لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، نہ نظر آئے گا تجھے اس میں کوئی موڑ، کوئی ٹیلا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس روز سب لوگ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، کوئی روگردانی نہیں کر سکے گا اس سے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور خاموش ہو جائیں گی سب آوازیں رحمان کے خوف سے. فلا تسمع الا ہمسا، بس تو نہ سنے گا اس روز مگر مدھم سی آہٹ. یومئذ لا تنفع، اس دن نہیں نفع دے گی کوئی سفارش. تنفع شفاع، کوئی نفع نہیں دے گی کوئی بھی سفارش. ہاں نفع دے گی الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس شخص کی شفاعت کے جسے رحمان نے اجازت دی. اب اس آیت کو اگر پڑھیں اور اگلی آیت نہ پڑھیں تو پھر کتنا غلط معنی آتا ہے کہ شفاعت نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں، ہے نا ایسی بات. اس لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ پوری آیت مبارکہ اس کا شان نزول پڑھ کے پھر فیصلہ سنا یا کیا کریں. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا منہ چاہے گا اٹھ کے وہ شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، ہر ایک کی جرت نہیں ہوگی. ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا، جیسے انبیاء، اولیاء، نیک انسان اور ہمارے روزے اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور صحیح سندوں کے ساتھ جو احادیث ہیں کہ شفاعت کا فائدہ کفار کو بھی ہوگا. کس سلسلے میں؟ کہ جب بہت ان کی حالت خراب ہوگی وہ کہیں گے کہ جدھر بھی ڈالا جائے لیکن کم از کم حساب تو شروع ہو نا، پتہ تو چلے نا. تو وہ اس سلسلے میں باقی ساری شفاعت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. وہ پوری لمبی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں محبتوں کی بولیاں ہیں. حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں اور پھر سارے انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے مصطفیٰ کریم کے پاس اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں محبوبہ سر اٹھا، جو مانگے گا، جو شفاعت کرے گا، جس کے حق میں کرے گا قبول کی جائے گی. تو پوری آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ شفاعت کریں گے جس سے من اذن لہ الرحمن، جس سے رحمان نے اجازت دی، ورضی لہ قولا، اور پسند فرمایا اس کے قول کو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کے بارے میں بھی تو خوشخبری سنائی ہے نا کہ وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کر سکتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے لوگوں کے آنے والے حالات کو، وما خلفہم، اور ان کے گزرے ہوئے واقعات کو، ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا اپنے علم سے نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور فرتے نیاز سے جھک جائیں گے سب لوگوں کے چہرے کس کے سامنے؟ وہ جو زندہ ہے، وہ جو زندہ کرتا ہے، حی القیوم کے سامنے. وقد خواب من حمل ظلما، اور نامراد ہوا جس نے لادا اپنے سر پر ظلم کا بارے گراں. ومن یعمل من الصالحات، اور جو شخص کرتا ہے نا نیک اعمال، وہ مومن اور وہ ایماندار بھی ہو. کتنی محبتوں کی بولی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں ہاں وہ اگر ایماندار ہے، فلا یخاف ظلم ولا ہضما، تو اسے تو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کسی ظلم کا، کسی حق تلفی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کتاب کو قرآن یعنی عربی زبان میں قرآن کریم اتارا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور طرح طرح سے بیان کی اس میں گناہوں کی سزائیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار بن جائیں. کتنا اچھا اللہ کی بولیاں ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ ساری باتیں سن کے تو اس عذاب سے لوگ ڈر جائیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. اور یحدث لہم ذکرا، یہ قرآن ان کے دلوں میں یہ سمجھ پیدا کر دے. یہ سمجھ کتنی خوبصورت بات کریم رب نے فرمائی کہ قرآن کریم لوگوں کو برائیوں سے بچائے اور متقی بنائے. یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور یہ بات ان کے دلوں میں پیدا کر دے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، پس اعلیٰ عرف ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن، اور نہ اجلت کیجیے قرآن کریم کے پڑھنے میں. من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی.
جبریل امین جب قرآن کریم سناتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ اسے زبان سے دہراتے بھی تھے. ہوتا ہے نا کہ تاکہ بندہ بھول نہ جائے، اور پھر یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا محبوبہ جب جبریل امین آپ کو سنا رہے ہوں تو آپ بس سنتے رہا کریں اور یہ فکر نہ کیجئے کہ بھول جائے گا. اسے یاد کرا دینا اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہ کر دینا ہم نے اپنے ذمے لے لیے. آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ محبوب کو کون بتا رہے؟ اللہ. اور حصول علم کا عام طریقہ تو یہی ہے نا کہ استاد جو کہے شاگرد سے اسے غور سے سننا بھی چاہیے، ساتھ ساتھ ذہن میں محفوظ بھی کرنا چاہیے. لیکن رب مصطفیٰ کے عطیات بھی تو نرالے ہیں نا. وہ بغیر مشقت کوئی نعمت عطا فرما دی تو یہ اس کا کرم ہے. وقر رب زدنی علما، اور دعا مانگا کیجئے. کیا دعا؟ او میرے کریم ربا، او میرے سونے ربا میرے علم کو زیادہ کر دے. رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے. آپ بھی یہ دعا مانگا کریں، محنت بھی کیا کریں، سنا بھی کریں، اور یہ دعا اپنے بچوں کو بھی لازمی سکھائیں. بہت ہی آسان ہے. رب زدنی علما، میرے رب میرے علم کو زیادہ کر، یا زیادہ کر میرے علم کو. ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی زیادتی کا سوال کیا تو انہیں حضرت خضر کے حوالے کر دیا گیا، اور ادھر محبوب کو بن مانگے زیادتی علم کی دعا سکھا دی اور اپنے سوا کسی کی طرف کسب علم کے لیے جانے کی اجازت نہ دی، تاکہ یہ بات دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کہاں سے سیکھا ہے محبوب نے. ایک محبوب کا ارشاد سن کے من کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور خوب سکھایا. گویا یہ وہ مدرسہ ہے جس میں محبوب نے تعلیم حاصل کی، اور اس کا پہلا سبق کیا تھا؟ قل رب زدنی علما. ہر وقت یہ دعا مانگو کہ اے کریم ربا میرے علم میں اضافہ فرما. آپ بھی یہ دعا مانگا کریں. اور یہ مدرسہ جس کا پہلا یہ سبق ہے، اسی کے فیض سے محبوب کو علمک ما لم تکن تعلم کا مرتبہ نصیب ہوا. یعنی اے حبیب جو کچھ آپ پہلے نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. پھر وہ رزلٹ بھی جلدی نکل آیا، لوگوں کے کانوں تک یہ اعلان بھی پہنچ گیا فعلمت علم الاولین والآخرین. یعنی تعلیم الہی سے مجھے پہلے لوگوں کا علم بھی حاصل ہو گیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کا علم بھی حاصل ہو گیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ، اور ہم نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پایا ہم نے اس لغزش میں ان کا کوئی قصد، کوئی ارادہ. ارادے کے ساتھ جب کوئی غلطی کی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے گناہ. جو بغیر ارادے کی ہو، جیسے روزے ہیں آج کل، آپ بغیر یعنی بھولے، اگر آپ بھول جاتے ہیں تب اگر بھولے سے کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بغیر بھولے آپ کو آ جاتے ہیں، یاداشت آپ کی ہوتی ہے، صحیح کھاتے ہیں تو پھر خالی روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے جو ہے حکم بجا لانے سے ابا، انکار کر دیا. فقلنا یا آدم، اور ہم نے فرمایا اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے، ولزوجک، اور تیری بیوی کا، تیری زوجہ کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنہ، سو ایسا نہ ہو کہ وہ نکال دے تمہیں جنت سے. فتشقا، اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ پہلے واقعات سنا کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو غلطی پہلوں سے ہوئی آپ بھی نہیں کرو. مثلا آپ کو یہ نہ ہو فخر کہ ہم تو بڑے صالح ہیں، ہم تو نہیں اس کے پھندے میں آ سکتے. تو حضرت آدم سے زیادہ تو آپ نہیں ہیں نا. تو فرمایا کہ آپ ہر وقت کانشیس رہو، کہیں شیطان کی باتوں میں آ کے تم بھی غلط کام نہ کر بیٹھو. اور دو چیزیں یہاں پہ ہمیں یہ بھی ملتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھولے سے غلطی ہوتی ہے تو وہ روتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں.
اور ان کو اللہ نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ عزتوں کے تاج پہناتا ہے. اس کے برخلاف جو ابلیس ہے اس سے غلطی ہوتی ہے. وہ تو بڑا عبادت گزار بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن غلطی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا وہ الٹا اکڑ گیا. تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھو اکڑنے والا کام نہیں کرو, جو اکڑ جاتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. اور صحیح سمجھدار بندہ کون سا ہوتا ہے؟ جو تجربہ خود نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. ان لک اللہ تجوع فیہا, بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی یہاں, ولا تعرا, اور نہ تم ننگے ہوگے, وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا, اور تمہیں نہ پیاس لگے گی یہاں اور نہ دھوپ ستائے گی. فوسوس الیہ الشیطان, پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. قال یا آدم, اس نے کہا اے آدم, هل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں آگاہ کروں تمہیں ہمیشگی کے درخت پر, اور ملک لا یبلا, اور ایسی بادشاہی پر جو کبھی زائل نہ ہو. فاکلا منہا فبدت لہما سوآتہما, تو اس کے پھسلانے سے دونوں نے کھا لیا اس درخت سے. تو پھر رزلٹ کیا ہوا؟ وہ فوراً برہنہ ہو گئے. وطفقا یخصفان علیہما, اور ان کی شرمگاہیں سے جب ہر چیز ہٹ گئی, پردہ ہٹ گیا, تو وہ کیا کرنے لگے؟ وہ چپکانے لگ گئے من ورق الجنہ, اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگ گئے. وعصى آدم, اور حکم عدولی ہو گئی آدم سے. اب کی نے یہاں لفظ ہو گئی, ربہ فغوا, سو وہ با مراد نہ ہوا. یہاں پہ شیطان نے کیا کیا؟ شفیق لوگوں کی طرح مشورہ دیا کہ یہ کھاؤ گے تو آپ پکے پکے جنت میں ہی رہو گے. تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ شیطان کی چالوں سے بچتے رہیں. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا, پھر اپنے قرب کے لیے چن لیا انہیں اپنے رب نے اور درگزر سے کام لیا. تو پھر کیا کیا؟ توجہ فرمائی ان پر, یعنی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی. قال اہبطا منہا جمیعا, حکم ملا دونوں اتر جو یہاں سے اکٹھے. بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. فاما یأتینکم منی ہدا, بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی, تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ وہ بد نصیب ہوگا. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر یہ کام کیا تھا تو پھر عصا آدم نے نافرمانی کی کہ الفاظ ان کے متعلق کیوں کہے گے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ نیک لوگوں کی نیکیاں بسا اوقات مقربین بارگاہ الہی کی سیئات شمار کی جاتی ہیں. کیسے؟ جیسے ہم لوگ اگر غلطی سے پوری روٹی بھی کھا جاتے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا, جبکہ ان کا معاملہ تھوڑا اور ہو گیا ہے نا, ایسی بات. اور دوسری مثال آپ کو سمجھا دوں, جیسے گھروں کی صفائی کرنا. صفائی تو آپ کو پتہ نصف ایمان ہے نا, نصف ایمان. گھروں میں صفائی کرتے ہوئے اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ثواب اس کا خانہ کعبہ کے اندر جیسے صفائی ہوتی اس کا ملتا ہے. لیکن جس کے پاس علم ہو وہ قلم کے ذریعے یا تعلیم کے ذریعے لوگوں کے من کی صفائی کر سکتا ہو. اس کے ہاتھ میں اگر جھاڑو آ جائے تو اس کو ثواب نہیں, ہاں الٹا گناہ ضرور ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے اتنا بڑا یہ ہنر دے رکھا تھا, وہ بڑے کام کر سکتا تھا, تو اس نے یہ کام کیوں نہ کیے. اب اسے یہ بھی نہیں مان لینا چاہیے کہ جن کے پاس علم آ جاتے ہیں کہ اگر انہیں گھر کا کام کرنا پڑ جائے تو وہ آر محسوس کرے. نہیں, جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے وہ کبھی آر محسوس نہیں کرتا. میں خود گھر کے سارے کام کرتی ہوں, لیکن گھر کے کاموں سے زیادہ افضل ہے کہ آپ جیسے میڈ کا یہ کچھ اور ارینج کر لیں اور پھر ساتھ جو آپ کے پاس علم ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. اب دیکھیں پورا دن جو ہم لوگ کام گھر کا کرتے ہیں
بہتر نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ کہیں پڑھا کے اس کے پیسے جس سے کسی عورت کو رکھ لیں، گھر کی ساری صفائی کر دیں، اور ہم 11 گھنٹے جو ہے اچھی طریقے سے لوگوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں، ہے نا یہ طریقہ۔ اور پھر تیسری مثال یہ کہ جیسے بال ہمارے جسم کے ہیں، ہمارے آنکھ کے اوپر جیسے وہ بھی بال ہی تو ہے نا، لیکن یہی بال ہماری آنکھ کے اندر چلا جائے تو کیسا لگتا ہے؟ ایسی بات نیکوکاروں کی ہے کہ اگر نیک بندے جو ہیں، جو اللہ کے مقربین بندے، وہ والے نیک، ان سے تھوڑی سی غلطی سے بھی کچھ ہو جائے تو وہ اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، اس کا بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے اس آیت کی جب تشریح کرتے ہوئے سمجھایا، فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں گمراہ ہونے سے بچائے گا اور قیامت کے دن عذاب علیم سے محفوظ رکھے گا، یعنی وہ بد نصیب نہیں ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والا، احکام خداوندی سے منہ موڑنے والا، بھلے دولت اور ثروت کے انبار بھی جمع کر لینا تو اس کے اندر اطمینان نہیں آتا، یعنی اطمینان قلب کی نعمت سے وہ بندہ محروم رہتا ہے۔ دسترخوان پر تو لذیذ کھانے ہوتے ہیں، بیش قیمتی خوبصورت لباس بھی ہوتا ہے، لیکن دل اداس اور بے چین ہوتا ہے۔ سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل کے اندر اطمینان ہو، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ایک اور حدیث طیبہ بھی آپ کو سنا دوں کہ جو حدیث قدسی ہے، جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے نا، اللہ اس کے ٹائم میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا میں نے خود آزمایا کہ جس دن ٹائم نہیں ہوتا تو تھوڑے ٹائم کے اندر بھی مجھ سے اللہ اتنے کام لے دیتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، مولا کریمہ الحمدللہ۔ تو آپ بھی ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں تاکہ اللہ مزید ٹائم میں برکت بھی دے، اور آپ بھی جب اللہ کے ذکر میں آئیں گے اطمینان قلب بھی ملے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، نہیں تو دنیا میں الجھا دیا جائے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں الجھنے سے ہم سلجھتے اپنی آخرت تک پہنچے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا میرے رب کیوں اٹھایا ہے تو نے مجھے نابینا کر کے، وقد کنت بصیرا، میں تو پہلے بالکل بینا تھا، میں تو دیکھتا تھا۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، دیکھ اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں بھی، سو تو نے انہیں بھلا دیا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ یہ آیت بہت لمبی تفسیر مانگتی ہے، خالی اشارہ سا کہہ دوں کہ جب آج ہم اللہ کے احکام کی طرف توجہ نہیں دیں گے نا تو انجام کیا ہوگا یہ آپ سن لیں کہ پھر اللہ بھی بھول جائے گا۔ اور ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، قرآن کریم میں دل نہیں لگتا، تو یہ اس کی عملی تفسیر ہی تو ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم جیسی دولت آ جائے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ مسلح کے اوپر خود جائیں؟ یہ تو اس کی توفیق سے ہوتا ہے نا۔ جب ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو قرآن کریم ہاتھ میں آئے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور اتنی لمبا ہم سے سننے نہیں ہوتا، پڑھنے نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز بھی ہمیں تھوڑا ہیوی لگتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں نا، اللہ جن سے راضی ہوتے ہیں انہیں قرآن کریم پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ پہلے ہم لوگ اولیاء کی قصے جب پڑھتے ہیں، صحابہ کرام اجمعین کی قصے پڑھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے کہ ایک ہی وضو میں اتنا کچھ کر لیا، ساری رات یہ کیا وہ کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو اس سے محبت تھی۔ آج ہمیں موبائل سے محبت ہے، ایک سیکنڈ کے کرتے دیکھتے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور پتہ نہیں ایمو پہ، پتہ نہیں کتنے ابھی تو اس کی ایپس بنی ہوئی ہیں، وہ دیکھتے ساری رات، سارا دن، سارے مہینے، سارے سال اس کی نظر کر دیتے ہیں اور ہمیں ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہوتا ہے نا ایسا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور یوں ہی ہم بدلا دیں گے ہر اس شخص کو جس نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، حد سے زیادہ گزر گیا۔ کیسے؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیتوں پر۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور سن لو آخرت کا عذاب بڑا سخت بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا، بہت ہی دیر پا ہے۔
افلم یہدی لہم، کیا یہ بات انہیں راہ راست نہ دکھا سکی، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی قومیں تھی جن کو ہم نے بدعمالیوں کے باعث ان سے پہلے برباد کر دیا، یمشون فی مساکنہم، چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ جن کے اجڑے ہوئے مکانوں میں، ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہی، اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ قرآن کریم آپ پڑھیں تو اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بشارات ہیں، عقل مندوں کے لیے بہت بشارات ہیں۔ کہا کہ اس میں کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ عقل مند، عقل مند۔ ہر چیز میں عقل کی بڑی اہم شرائط آپ کہہ سکتے ہو۔ جیسے زکوٰۃ دینی ہے تو کس پہ فرض ہے؟ عاقل ہے، بالغ ہے۔ نماز کس پہ فرض ہے؟ جو عاقل ہے، بالغ ہے۔ جہاد کس پہ فرض ہے؟ عاقل ہے، بالغ ہے۔ اور جو جاتا ہے حج عمرے کے لیے وہ کس کے پہ فرض ہے؟ اس پہ صاحب استطاعت بھی ہے، لیکن اس میں بھی یہ بھی لازمی شرط ہے کہ عقل ہو، بالغ ہو۔ تو عقل والوں کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں۔ اور ایک ساتھ حدیث طیبہ کے مفہوم بھی سنا دوں کہ جیسے عقل کے 100 حصے ہوتے ہیں نا، 100 خانے ہوتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 حصے عقل کے دیے گئے اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ قربان ہونے کو دل کرتا ہے نا۔ اب اتنے سیانے لوگ بنے پھرتے ہیں، آسمانوں تک پہنچ کے، چاند تک پہنچ کے، اس میں سے یعنی قطرے قطرے میں سے بھی ان کو قطرہ ملا ہے، تو کیا شان ہوگی مصطفیٰ کریم کی۔ اور ایک اور حدیث طیبہ بھی سنا دوں کہ قیامت والے دن جیسے 100 حصے ہوتے ہیں نا اللہ کی رحمتوں کے، تو 99 حصوں میں حق ہوگا عقل والوں کا۔ آپ سوچئے کون سی عقل مند ہیں آپ، جو دنیا میں غرق ہیں؟ یا عقل والے لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا بڑا بزنس کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رب بھی راضی اور دنیا میں بھی اللہ عزتیں دے دیتے ہیں نا، ایسی بات۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور ایک اور بھی ساتھ بتا دوں کہ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو جوانی میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں عقل والے؟ جو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، ہر لمحے کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر لمحے کو وہ کیش کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے نا اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کیجیے، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، آپ سیانے بن جائیے، اور جوانی کی عبادت کرنے والوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ آپ سیانے ہیں نا، خود بھی آئیے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کے آئیے، تاکہ ہم لوگ کیا کریں، ہم سیانے بن بھی جائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ افلم یہدی لہم، کیا یہ بات انہیں راہ راست نہ دکھا سکی؟ کون سی چیز؟ یہ ساری یعنی اجڑی ہوئی بستیاں، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں دکھا سکی؟ ہم بھی تو دیکھتے ہیں کتنے زیادہ زلزلے آتے ہیں، تو ہم بھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر زلزلہ نہ بھی ہے تب بھی تو دنیا سے جانا ہے نا، تو ہمیں کیا چاہیے کہ رب کو راضی کر لیں۔ اور یہ نشانیاں کن کے لیے؟ لأولی النہی، دانش مندوں کے لیے۔ اور عام اکثر تو کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آیا تھا زلزلہ، ختم ہو گیا، فلاں ایکسیڈنٹ ہوا تو ختم ہو گیا، جبکہ دانا اس سے آگے سوچتا ہے نا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ان کے انجام کے متعلق آپ کا رب کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا، لَكَانَ لِزَامًا، اور ان کے لیے اس وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تو ابھی ان پر عذاب نازل نہ ہوتا۔ پھر آگے حکم دے رہا فَاصْبِرْ، پس محبوبہ صبر فرمائیے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان کی دل دکھانے والی باتوں پر آپ صبر کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، آپ بس کیا کریں؟ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، جس میں بڑا سکون ہے۔ رب کے حمد بیان کریں کس وقت؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ اس میں ٹائم بھی بتایا جا رہا ہے نا، عصر کی جو نماز ہے مراد ہے، اور یعنی قبل طلوع سے مراد نماز صبح، اور قبل غروب سے مراد نماز عصر، اور انا اللیل سے مراد نماز عشاء، تہجد، اور اطراف النہار سے مراد ظہر اور مغرب ہے۔ یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے لمحوں میں اس کی پاکی بیان کرو، کب؟ تہجد کے ٹائم پہ، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ انہیں سکون کی دولت دیتے ہیں. بظاہر تھوڑی موٹی پریشانیاں آ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بڑا احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں، دھیان تو ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں تب کہیں دھیان ہوتا ہے، جب باہر ہوتے ہیں تب تو دھیان ہمارا اللہ کی طرف نہیں ہوتا. ہم احسان چڑھا رہے ہیں بس ہمیں ہر مصیبت سے بچا لیے جائے، اور ہم پڑھتے ہی نمازیں اس لیے تاکہ نماز مصیبت سے بچا لیں. دیکھیے مصیبتوں سے بندہ بچ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ ایسی مصیبتیں جو انسان کو عروج کی طرف لے کے جانے کے لیے ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور رب راضی ہوتے ہیں. ہم دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کیا فرماتے تھے؟ مصلی بچھاؤ، آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچاؤ. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کے چند گروہوں کو. زہرت الحیات دنیا، یہ ماں زیب و زینت ہے دنیوی زندگی کی. لنفتنہم فی، اور انہیں اس لیے دیے تاکہ ہم آزمائیں انہیں ان چیزوں سے آزمائے. زیادہ رزق بھی جو ہوتا ہے اس سے بھی آزمائش ہوتی ہے. ورزق رب کا خیر و ابقا، اور آپ کے رب کی عطا بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہی ہے. مصطفیٰ کریم اور ان کی امت کو اصل میں سمجھایا جا رہا ہے، اصل میں محبوب کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا. یہ نہ کہ خود پڑھتے رہو اور ان کو بھول جاؤ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابند رہیں اس پر. یہ نہ ہو کہ گھر والوں اور بچوں کو تو بڑا ڈنڈے سے مار کے نماز پڑھائیں اور خود جو ہے وہ غافل رہیں. کہا نہیں، گھر والوں کو بھی حکم دیجیے اور خود بھی پابند رہیے. لا نسألک رزقا، نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا. نحن نرزقک، بلکہ ہم ہی روزے دیتے ہیں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے یہ کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے یہ کریں، ان کے لیے رزق کے سامان کریں. اللہ کہتا ہے کہ لوگوں روزی کا ذمہ میرے ذمہ ہے، یہ میرا ذمہ ہے، تم اس کو کیوں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو؟ کیا کبھی پرندوں اور چرندوں کو دیکھا آپ نے؟ نہیں نا، اور وہ کبھی بھوکے مرے بھی نہیں. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، جب آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے رزق آپ کو اتنا ہی ملے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں، محنت ضرور کریں لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولیں، اپنی آخرت کو نہ بھولیں. اس طرح نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھر والے بھی تباہ ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اللہ رزق دیتا ہے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، یہ نبی کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، اپنے رب کے پاس یہ نشانی کیوں نہیں لے کے آتا؟ ان سے بھلا پوچھو تو کیا نہیں آگے ان کے پاس واضح بیان جو پہلے نازل شدہ کتابوں میں ہے؟ آگے ہے نا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے اس سے پہلے. لَقَالُوا، تو کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول. فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوئے. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، اے حبیب آپ نے فرمائیے ہر شخص انجام کا منتظر ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، سو تم بھی انتظار کرو، پھر کیا ہوگا؟ فَسَتَعْلَمُونَ، تم ان قریب جان لو گے کون ہے سیدھی راہ پر اور کون ہے ہدایت یافتہ. صبح و شام انہیں آیات خداوندی سنائی جاتی، سمجھائی جاتی، قدم قدم پر معجزے بھی دکھائے جا رہے ہیں. ہدایت کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. باوجود اس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک کوئی ایسی نشانی نہیں دکھائی دی جس سے آپ کا سچا نبی ہونا ثابت ہوتا، ورنہ ہم اسلام قبول کر لیتے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ضد ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں، ساری پہلی کتابیں بھی ایسے دلائل سے بھری پڑی ہیں. تو تم نے کل کیا کیا، آج کیا کر رہے ہو؟ اللہ پاک سمجھ عطا